إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر کی چند بدعات و خرافات کی نشاندہی کرتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے اور دل میں اتار لیجئے۔ ان کاموں میں ہمیں شریک نہیں ہونا ہے۔ ان کاموں میں اب جو آئیں گی باتیں، ان میں ہمیں کسی بھی اعتبار سے حصہ نہیں لینا ہے۔ پہلی چیز، ماتم کی مجلس اور تعزیے کے جلوس میں شرکت کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ جلدی بولو، ناجائز ہے۔ ماتم کی مجلس کو معلوم تم نہ، رونا پیٹنا، وہ ذاکرین بیٹھ کو شیعہ حضرات کے ذاکرین بیٹھ کو رلاتے رہتی ہیں، خود بھی روتی، ان سامنے بیٹھی سو مسلیوں کو بھی رلاتی۔ وہ ان کے دین کا وہ مسئلہ، ہمارا نہیں، وہ سنیوں کا نہیں ہے، وہ شیعوں کا ہے، ان کا طریقہ ان کو مبارک، انہوں کر رہی تو ان کا مذہب ان کو اجازت دے رہا، سنی وہ کام نہیں کر سکتا۔ دوسرا، تعزیے کے جلوس میں جانا۔ تعزیہ بولے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دوسرے شہداء کے قبر کی شبیہ بنا لیتی، ان کے گھوڑے کی ایک شبیہ، ان کے قبر کی ایک شبیہ، ان کے روزے کی ایک شبیہ بولے تو کاپی بنا لیتی، اور پنجے بھی اٹھاتی اس کے ساتھ میں۔ نہیں، وہ پنجے کس کے ہو؟ پنجتن پاک۔ یہ پنجتن پاک میں اس رسم میں شریک ہونا کسی سنی کے لیے جائز نہیں، کسی بھی سنی کے لیے جائز نہیں، وہ سنیاں کے لیے بھی نہیں، ہمیں سنیاں کے لیے بھی نہیں، دو سنیاں نہ، دیوبندی سنی، بریلوی سنی، دونوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آتی بات؟ مجلس اور جلوس میں شرکت کا پہلا گناہ سن لیجیے، اس سے دشمنان صحابہ کی رونق بڑھتی ہے۔ صحابہ کے دشمنوں کی رونق، ان کا محرم اس وقت تک نہیں گزرتا جب تک وہ صحابہ کو گالیاں نہ دیں، تبرہ نہ کریں، اس وقت تک ان کا محرم نہیں گزرتا۔ ان کی مجلسوں میں شرکت کرنا گویا کہ صحابہ کے دشمنوں کو طاقت دینا۔ دیں گے؟ کیا بولتا تمہارا ایمان؟ نہیں دینا۔ جبکہ دشمنوں کی رونق بڑھانا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کثر صلاة قوم فہو منہم، جو جس قوم کی رونق بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ شیعہ میں اٹھنا چاہتی کیا؟ شیعہ کے ساتھ حشر میں کھڑا ہونا چاہتی ہیں؟ وہ شیعہ جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اما عائشہ اور دیگر بڑے بڑے اجل صحابہ کو گالی دیے بغیر ان کا دل نہیں گزرتا، تبرہ کیے بغیر ان کا دل نہیں گزرتا۔ تو ایسوں کی رسموں میں، ان کے پارٹیوں میں، ان کے جلوسوں میں شریک ہونا کسی بھی سنی کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو۔ دوسرا گناہ، جس طرح عبادت کرنا، دیکھنا ثواب کا کام ہے، اسی طرح گناہوں کے کاموں کو خوشی کے ساتھ دیکھنا بھی گناہ ہے۔ گناہ کے کام کو خوشی کے ساتھ دیکھنا بھی گناہ ہے۔ نمبر 3، تیسرا گناہ، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، غرض ایسی جگہ جانا بھی گناہ سے خالی نہیں ہے۔ تو نہ ماتم کی مجلس میں شرکت جائز ہے، اور نہ ہی تعزیے کے جلوس میں، نہ پنجوں کے جلوس میں شرکت جائز ہے۔ کسی بھی اعتبار سے جواز کی کوئی شکل نہیں ہے۔ یہ نرا صرف اور صرف شیعہ کا کام ہے، سنیوں کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ نمبر 2، 10ویں محرم کی چھٹی کرنا، یہ بھی ایک بدعت ہے، یہ روافض کا، اہل تشیع کا، شیعہ کا طریقہ ہے، اس لیے اس دن ہم کوئی خاص چھٹی نہیں کریں گے۔ نمبر 3، 10ویں محرم کو کھچڑا پکانا، یہ تو پکتاچ بھی بولو، سدتنی قوم، کھچڑا بنتاچ۔ اب دیکھو کھچڑا کیا ہے، یہ کھچڑا بنانا تو ناجائز سب کو معلوم ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں خوارج جو ان کے دشمن تھے 10 محرم کو مختلف قسم کے اناج ملا کر کھچڑا پکاتے تھے۔ کھچڑا بنا ہی ہے، شہادت حسین کی خوشی میں بنا ہے۔ بیوقوف سنیاں کھچڑا بنا کو خوارج میں شامل ہو جائے، دشمنان حسین کی صف میں کھڑے ہو جائے، نعرہ کیا لگا رہی سو؟ محبان حسین۔ تو کھچڑا بننا سو کیسا؟ بولو بھائی، حضرت حسین کے دشمنوں نے کیا کیا تھا؟ خوارج ایک فرقہ ہے، انہوں نے حضرت حسین کی شہادت کی خوشی میں مختلف قسم کے اناج ملا کر وہ کھچڑا بنایا تھا، جس کی رسم وہاں سے چلی ہے۔ آج سنیوں میں وہ چیز ہے، اہل سنت میں وہ چیز ہے۔ اللہ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب مجھے بتاؤ، کھچڑا بنا کر ہم اہل بیت سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں یا غداری کر رہے ہیں؟ عقل ہے تو عورتوں کو سمجھاؤ۔ پانی، نمبر 4، پانی یا شربت کی سبیل لگانا، یہ تو معلوم ہے آپ لوگوں کو، جب جلوس میں جانا ہی جائز نہیں ہے تو اس میں شریک ہونے والے تھکنے والوں کے لیے شربت پلانا، پانی
صدیق اکبر کے پاس جب میں نیا نیا امامت کے لیے آیا تو دیکھا کچھ لوگ 10 محرم کو جب وہ جلوس وغیرہ نکلتا ہے تو راستے میں ٹیبل لگا کر وہ روح افزا کا جوس بنا کے بیٹھے ہوئے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا. پہلی مرتبہ میں نے وہ دیکھا, کہیں بھی دیکھا نہیں تھا, بچپن میں دیکھا ہوگا تو بھی یاد نہیں تھا. سب انتظار میں ہے یہاں سے گزرے گا جلوس تو ہم ان کو جوس پلائیں. اس کو کہتے ہیں شربت کی سبیل لگانا یا پانی کی سبیل لگانا. یہ بھی ناجائز ہے. جلوس میں جانا ہی جائز نہیں تو شربت پینا کہاں سے جائز ہو جاتا. انہوں شہداء کربلا جن کے اوپر پانی بند کر دیا گیا تھا, جن کے حلقوں میں کانٹے آ گئے تھے, اللہ کے دین کی آبیاری اور اس کی سربلندی کے لیے پیاسے انہوں نے شہادت کو, جام شہادت کو پیا تھا. آج ان کا نام لینے والا سنی شیعہ کا دیکھا دیکھی یہ شربت کی سبیلیں لگاتا ہے. انہوں پیاس کی حالت میں شہادت قبول کرے, انہیں شربت پی رہا. اسے محبت بولیں گے؟ کیا بولیں گے اسے؟ بے وفائی اور غداری بولیں گے. بہرحال نمبر 5, مٹھائی تقسیم کرنا. اس موقع پر بعض جگہوں پر یہ رواج ہے 10 محرم کو مٹھائی وغیرہ مسجد میں لا کر یا گھر میں ہی تقسیم کرتے ہیں. یہ بھی خلاف شریعت ہے, اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. نمبر 6, 10 محرم کو عید کی طرح زینت اختیار کرنا. بعض لوگ یوم عاشورہ کو عید کی طرح زینت اختیار کرتے ہیں, بنتے ہیں, سنورتے ہیں, نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں. یہ بھی بدعت ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. نمبر 7, محرم میں نکاح نہ کرنا. محرم میں نکاح شادی محلہ والے پوچھو محرم آگا کا تو سفر محرم 2-3 مہینے انہوں آساڑی انہوں سفر محرم انہوں آساڑ 3 مہینے وہ سب اچھا کام کرتے نہیں, خریدتے نہیں, بیچتے نہیں, انہوں شادی بیاہ کرتے نہیں. شادی ہو تو رہی تو بھی جوڑو مرد کو الگ کر دو. 13 دن ملنا نہیں کرتے. محرم کی 1 تاریخ سے 13 تاریخ تک 13 تیزی کہتے ہیں اس کو, 13 کھن کیا کہ ہے وہ حساب کتاب ہمیں سمجھ میں آتا نہیں. شریعت میں رہتا تو ضرور سمجھ میں آتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اگر ہوتا تو سب سے پہلے کسے سمجھ میں آتا؟ بھائی علماء کو سمجھ میں آتا. ہمیں معلوم نہیں ویسے ویسے چیزیں محرم کے تعلق سے. بہرحال یہ یاد رکھیے, محرم میں نکاح نہ کرنے کا جو عقیدہ ہے اس میں کوئی اصل نہیں ہے. دیکھیے اصل یہ ہے محرم کا مہینہ محترم ہے یا منحوس ہے. ایک سوال, محرم کا مہینہ محترم ہے, قابل احترام ہے یا منحوس ہے؟ شیعہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں. شیعہ حضرات کیا سمجھتے ہیں؟ منحوس سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک شہادت بہت بری چیز ہے. اللہ کے لیے جام شہادت پی لینا یہ ان کے نزدیک بہت بری چیز ہے, اس لیے اس کو منحوس سمجھتے ہیں. حضرت حسین کی شہادت اس میں ہوئی تو وہ لوگ اس مہینے میں کوئی تقریب, خوشی کا کام, شادی بیان نہیں کرتے. اس کے برخلاف سنیوں کے نزدیک یہ مہینہ معظم, محترم اور فضیلت والا مہینہ. کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ محرم محترم ہے یا منحوس ہے؟ بولتے رہو بھائی, معلوم کہیں زیادہ ہوگا, آپ لوگوں کو غصہ آ رہا, مضمون اہم ہے اور بالکل اختصار کے ساتھ میں بات پیش کرنے لگا. جب یہ بات طے ہو گئی اور ثابت ہو گئی یہ مہینہ عظمت والا, احترام والا ہے, تو اس میں نیک کام کرنا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. نکاح کرنا ہو یا پھر کئی صحابہ کے نکاح محرم میں ہوئے, کئی صحابہ کے نکاح محرم میں ہوئے. تو تاریخ آپ دیکھ سکتے ہیں کس کس کا نکاح محرم میں ہوا, ایک تفصیل ہے لمبی سی. تو محرم میں شادی بیاہ نہیں کرنا یہ عقیدہ درست ہے یا غلط ہے؟ کریں گے انشاءاللہ. کرو, رسموں و رواجوں کے خلاف جا کر کام کرو, اللہ کی طرف سے برکت زندگیوں میں دیکھو گے. منحوس سمجھنا یہ شیعی ذہنیت ہے. یہ کس کی ذہنیت ہے؟ بہرحال مختصر میں نے آپ حضرات کے سامنے چند بدعات و خرافات کا ذکر کیا. اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو محرم کی تمام بدعتوں سے, رسومات سے, رواجات سے بچا کر روزہ رکھتے ہوئے عاشورے کا دن گزارنے کی توفیق